اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے۔ شیطان کی پسندیدہ چالوں میں سے ایک لوگوں کو سوچنے اور کہنے پر مجبور کرنا ہے کہ میں جلد ہی دین سیکھوں گا، تھوڑی دیر میں، شاید کل یا اگلے ہفتے۔ وہ انہیں اپنے اعمال میں تاخیر کرتا ہے تاکہ وہ موجودہ کے ساتھ ساتھ محفوظ اور خوش ہو۔ کچھ لوگوں نے اسے عظیم رکاوٹ کا نام دیا ہے۔ کوئی شخص اپنے سامنے پڑھائی جیسی بات رکھ سکتا ہے، پھر کہتا ہے کہ جب میں تعلیم حاصل کر لوں گا تو توبہ کروں گا، دین سیکھوں گا اور اس پر عمل کروں گا۔ جب وہ اپنی تعلیم مکمل کر لیتا ہے تو کہتا ہے جب مجھے نوکری مل جائے گی تو میں توبہ کر لوں گا، پھر کہتا ہے کہ جب میں حج کروں گا، جب میں شادی شدہ ہو جاؤں گا تو توبہ کر لوں گا۔ وہ مسلسل اپنے سامنے رکاوٹیں ڈال رہا ہے، چیزوں میں تاخیر کر رہا ہے اور اپنی آسانی اور خوشی کی موجودہ صورتحال میں خوش ہے۔ وہ اسی طرح چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے اور ابھی اس حقیقی زندگی یعنی ایمان اور عمل صلح کی زندگی کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا۔ شیطان دراصل آپ کو اپنے فائدہ مند کام سے مکمل طور پر روکنا یا کم از کم اس میں تاخیر کرنا چاہتا ہے۔ جو نیک ہیں ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ شیطان آ کر کسی کو وسوسہ دیتا ہے کہ تم اسلامی علوم کے مطالعہ یا لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لائق نہیں ہو، تھوڑی دیر انتظار کرو جب تک تم پڑھ نہیں لیتے۔ اس کے باوجود ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اگر ہم صرف اتنا جانتے ہیں تو قرآن کی ایک آیت کا بھی مطلب سیکھیں۔ کتنے ہی پختہ ارادے اور عزم کے لوگ ہیں جن کو شیطان نے جلد کہنے میں تاخیر کی ہے اور اس نے کتنی کوششیں روکی ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی عالم اپنی پڑھائی میں واپس آنے کا ارادہ رکھتا ہو اور شیطان اس کی سرگوشی کرے۔ 1 گھنٹہ آرام کرو۔ شیطان اپنی سستی اور بے علمی کو خوبصورت اور دلکش بنانے کی کوشش سے باز نہیں آتا تاکہ وہ اپنے کاموں میں تاخیر کرتا رہے۔ رات کو عبادت کرنے والے بندے سے کہتا ہے وقت نہیں رکتا، رات لمبی ہے۔ وہ مسلسل سرگوشیاں کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور بندے نے نماز تک نہیں پڑھی۔ لہٰذا ابو عبد الرحمن المغولی کی روایت سے عبرت حاصل کریں۔ مکہ مکرمہ میں ایک عقل مند عورت تھی جو بہت زیادہ عبادت کرتی تھی۔ تو ایک دن اس کے بھائی اس کے پاس آئے۔ وہ بہت دیر تک روتی رہی، پھر کہنے لگی میرے بھائیو، تم میری آنکھوں کی لذت ہو تو یوم جزا کو اپنے دل کی آنکھوں میں نقش کر لو اور اپنے آگے بھیجے ہوئے اعمال کو اپنے ساتھ بیان کرو۔ جس چیز کو آپ اس دن قبول کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کی قبولیت اور اس میں کامل برکت کے لیے اپنے مالک سے آرزو اور امید رکھیں، اور جس چیز کو آپ رد ہونے کی امید رکھتے ہیں آج ہی اسے درست کریں، اپنی جانوں میں غافل نہ رہو۔ تو دوستو اتنا وقت ہم نے گزار لیا، اب ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، تو ذرا سوچئے۔